اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 160 سے 164 یعنی 164 تک تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب سیدنا لوط علیہ السلام نے جو ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو سارے جہانوں کے پروردگار ہی کے ذمے ہے۔ حضرات اکرامی، اب یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا بیان کیا گیا، ان کی تقریریں اور ان کی بات، اور پھر جو قوم پر عذاب آیا اس سے بڑی عبرتیں اس کے اندر پنہاں تھیں۔ اسی طرح سے اب اذ قال لہم، اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تقریر اور ان کی باتیں اور ان کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ پیغمبروں کے جو واقعات قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پیش کیے ہیں، وہ اس لیے پیش کیے ہیں کہ یہ آئینے کی طرح ہیں، کہ ہم اس میں دیکھیں، اپنی تصویر دیکھیں۔ اللہ نے ہمارے سامنے یہ واقعات پیش کیے کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان قوموں کے درمیان جب ہم نے رسول بھیجا اور رسول نے ان کو ہمارا پیغام سنایا، مگر قوم نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا اور رسول کا استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا، تعلیمات کا مذاق اڑایا، تو پھر ہم نے اس کے نتیجے میں اس پوری قوم کو سزا دی، اور پوری قوم کو سزا اس طرح سے دی کہ ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ اب ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم پر ایسا عذاب نہ بھیج جیسے تو نے قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، قوم سمود پر بھیجا تھا کہ پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی تھی۔ اے اللہ ایسا نہ کر۔ لہٰذا ہمیں بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ وہ غلطیاں، وہ خطائیں، وہ گناہ، وہ جرائم جو گزشتہ قوموں نے کیے تھے، ہم اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب بھیجے اور پوری قوم کو ختم کر دے، لیکن اللہ کی مہربانی یہ ہے، اس نے اپنے رسول کی دعا قبول کی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری قوم ایک ساتھ تباہ کر دی جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی جو عزتوں کا وعدہ ہے، جو بلندیوں کا وعدہ ہے، جو خوشحال زندگی کا وعدہ ہے، وہ ان جرائم کے نتیجے میں ہمیں نہیں مل سکتا۔ ہم پر عذاب آئے گا لیکن اس عذاب کی شکل دوسری ہوگی۔ تو ہم پر عذاب آئے، اب وہ عزتیں اور بلندیاں جو اللہ نے عطا کی تھی وہ چھین لی، ذلیل کر دی گئی قوم، خوار کر دی گئی قوم، ان کو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ جیسے بارش کے اندر بھیگی ہوئی بھیڑیں ہوتی ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ اس بات کو عذاب کے طور پر سمجھ بھی نہیں رہے ہیں کہ ہماری وہ کیا خطائیں تھیں، وہ کیا غلطیاں تھیں جس کی پاداش میں آج ہمیں یہ صلہ ملا ہوا ہے، یہ ذلتیں ملی ہوئی ہیں، یہ تفرقے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ اصول تو ایک ہی ہے۔ اصول کیا ہے؟ کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور نبی مرسل کی پیروی کرنی ہے، جو نبی بھیجا گیا اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم توحید پر کتنا قائم ہیں۔ ہمارے قوم مسلم کے درمیان شرک اور بدعات اور جاہلی رسم و رواج کس قدر پائی جا رہی ہیں۔
اپنے نبی کی تعلیمات سے ہم کس قدر دور ہیں، ہماری زندگی پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے اپنے نفس پر شریعت کا کتنا اطلاق ہو رہا ہے، کتنا ہم اس کے پابند ہیں، یہ ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو قوموں کا واقعہ جو سنایا جا رہا ہے وہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے اندر دیکھیں۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ لوط علیہ السلام جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے بابل سے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ تھیں اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے۔ اس وقت وہ چھوٹے تھے، اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی نبی بنایا۔ وہ ادھر صدوم کے علاقے کی طرف نبی بنا کے، جو مدائن کا علاقہ ہے اس کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجے گئے، اور شرق اردن کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو علاقے تھے صدوم اور عامورہ، تو وہاں پر وہ نبی بنا کر بھیجے گئے، اور وہاں پر آج بھی بحر میت ڈیڈ سی کے نام سے اور بحر لوط اسے کہتے ہیں، وہ واقع ہے جہاں پر یہ بستیاں آباد تھیں، اور یہ بستیاں بھی بہت ہی زیادہ اس وقت کے لحاظ سے بڑی ترقی یافتہ تھیں، لیکن ان کے اندر برائیاں اور جرائم بے انتہا پنپے ہوئے تھے، اور جیسے کہ خضر و پودے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کے اندر جرائم پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ کو تو یہ قوم شرک کرتی تھی، اللہ کے ساتھ بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ اللہ نے ان کے درمیان نبی بھیجے، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی برائی جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ نام لے کر کیا ہے، وہ برائی یہ تھی کہ وہ اپنی شہوت کے لیے، اپنی جو سیکسول ڈیزائر ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ مردوں کے پاس جاتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ربط کرتے تھے اور تعلق بناتے تھے۔ تو اس چیز کو قرآن پاک نے بہت ہی بیان کیا ہے، اور ان کے اس گھناؤنے جرم کو بیان کیا ہے کہ کس قدر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ نے کس قدر ان کو پہلے سمجھایا، اور اس کے بعد جب وہ باز نہ آئے تو پھر پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ قوم لوط نے، جو حضرت لوط علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، اور جس علاقے کی طرف وہ بھیجے گئے ہیں وہ صدوم کا علاقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو برا عمل ہوتا ہے، جب ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ اپنا جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو اس کو لوطی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پیغمبر کی طرف اس کی نسبت کی گئی، حالانکہ پیغمبر تو اس کو منع کرنے والے تھے۔ پیغمبر نے تو اس فعل شنیع کو اور اس گندے کام کو منع کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو لوطی کہنا شروع کیا۔ تو یہ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے اور اس طرح کے الفاظ کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور انہوں نے پوری زندگی لگا دی توحید کی دعوت میں اور نشر اشاعت میں، اور اللہ کے وہ بڑے قریب ہیں، لہذا کوئی ایسا لفظ ہمیں اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے جس سے ان کے توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کے درمیان بہت سارے پیغمبر بھیجے گئے اور وہ ان کا انکار کرتے رہے، ان کے ساتھ مذاق اڑاتے رہے، ان کو تکلیفیں دیتے رہے۔ پھر اللہ نے دوسرا پیغمبر بھیجا، پھر تیسرا بھیجا، پھر چوتھا بھیجا، اس طرح سے پیغمبر بھیجتے رہے، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، وہ ان کے درمیان نبی بنا کر، رسول بنا کر جب بھیجے گئے تو پھر انہوں نے کتنے سمجھایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم جب اس زندگی کو پورا کر دو گے اور موت تمہارے اوپر طاری ہوگی، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب دینا ہوگا تم کو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے لیے ایک بہت ہی امانت دار رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، میرے اوپر اپنا کلام نازل کیا ہے، اپنی احکامات نازل کیے ہیں، اور وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ آپ یہاں پر دیکھ لیں، یہی وہ پہلو ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے میرے اوپر احکامات اتارے ہیں اور میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور اگر تم نے میری اطاعت نہ کی تو تم خسارے میں رہو گے۔ یہی بات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اب دیکھیے، قوم رسول کی بات مانتی ہے یا انکار کرتی ہے، یہی دو پہلو ہیں۔ اگر قوم نبی کی بات مانتی ہے تو سربلندیاں عطا ہوتی ہیں، عظمتیں، بلندیاں اسے ملتی ہیں، عمدہ زندگی ملتی ہے،
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر وہ نبی کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر ذلت مسلط ہو جاتی ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین پر ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بدلہ دینے والا ہے، وہ مجھے عطا کرنے والا ہے، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ جو نبی کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی اور بھی جاری رہے گا، یہیں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔